لاہور کی گلیوں میں ایک ایسا نام ہے جو سننے والے کے جسم میں سرد لہر دوڑا دیتا ہے۔ جاوید اقبال ایک ایسا شخص جو بظاہر ایک عام انسان لگتا تھا، لیکن اس کے اندر چھپا ایک ایسا درندہ جو انسانیت کی ہر حد پار کر گیا۔ وہ ایک ایسا قاتل تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے 100 سے زیادہ معصوم بچوں کی زندگیاں ختم کر دیں، اور پھر اپنے جرم کا اعتراف اس ٹھنڈے لہجے میں کیا کہ جیسے کوئی روزمرہ کی بات ہو۔ 100 innocent children. You are directly responsible for that. Why? اس کے لیے This is very sad. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے۔ جاوید اقبال ایئر 1956 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس نے اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے والد کاروباری شخص تھے۔ جاوید کو وراثت میں اچھا خاصا پیسہ ملا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا ہوا تھا جس نے اسے رفتہ رفتہ ایک بھیانک راستے پر ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خاموش، تنہا اور عجیب مزاج کا شخص تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی خاص دوست نہیں تھے، بس اپنے اندر کے خوفناک خیالات کے ساتھ رہتا تھا۔ کہانی کا آغاز ایئر 1998 میں ہوتا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں سے کم عمر کے بچے اچانک لاپتہ ہونے لگے۔ یہ سب غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ کوئی سڑک پر جوتے پالش کرتا، کوئی ریڑھی لگاتا تو کوئی کچرا چنتا۔ ان کے والدین تھانے جاتے، فریاد کرتے، مگر پولیس والے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بچے خود بھاگ گئے ہوں گے، کچھ نے کہا کہ کسی گینگ نے اٹھا لیا ہوگا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شہر کے بیچوں بیچ ایک شخص ان کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا۔ دسمبر ایئر 1999 میں ایک خط لاہور کے ایک معروف اخبار کے دفتر پہنچا۔ خط لکھنے والے نے اپنے آپ کو جاوید اقبال بتایا۔ اس نے لکھا کہ اس نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے اور ان کے جسموں کو تیزاب میں ضائع کر دیا۔ اس نے مزید لکھا کہ وہ یہ سب پولیس اور معاشرے کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے۔ اس نے 7 تصویریں، بچوں کے کپڑے اور کچھ ثبوت بھی بھیجے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس نے جب جاوید اقبال کے گھر پر چھاپا مارا تو وہ منظر دیکھنے والا تھا۔ گھر کے ایک کمرے میں تیزاب سے بھرے بڑے بڑے ڈرم رکھے تھے۔ دیواروں پر بچوں کی تصویریں لگی تھیں، فرش پر خون کے نشانات تھے، اور ایک ڈائری تھی جس میں ہر قتل کی تفصیل درج تھی۔ جاوید اقبال نے نہ صرف قتل کیے تھے بلکہ ہر بچے کو ایک نمبر دیا ہوا تھا، جیسے وہ انسان نہیں بلکہ کوئی تجربہ ہو۔ جب پولیس نے جاوید اقبال کو گرفتار کیا تو وہ مکمل پرسکون تھا۔ نہ اسے کوئی پچھتاوا اور نہ ہی کوئی شرمندگی۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے 100 سے زیادہ بچوں کا قتل کیا ہے، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں 100 اور بچوں کا قتل کر دوں گا۔ آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا ہوں۔ اگر کل کو آپ جو جتنے مارے ہیں ان میں سے 3-4 بچے گھروں کو واپس آ گئے پھر آپ کا سارا یہ کس طرح آپ کہتے ہیں کوئی نہیں آئے گا؟ کس طرح کہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ بچوں کو سہانے خواب دکھا کر اپنے گھر لے آتا، انہیں کھانا دیتا، ان سے باتیں کرتا، اور پھر ایک ایک کر کے ان کی جان لے لیتا۔ اس کے بعد وہ لاشوں کو تیزاب میں ڈال کر ختم کر دیتا تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بار بار پولیس نے اسے غلط الزام میں گرفتار کر کے سخت تشدد کیا تھا۔ اس نے تب وعدہ کیا کہ وہ اس ظلم کا بدلہ پورے معاشرے سے لے گا۔ شاید وہ وعدہ سچ ثابت ہوا، لیکن اس کی قیمت معصوم جانوں نے ادا کی۔ جاوید اقبال کے اعتراف نے پورے پاکستان کو ہلا دیا۔ میڈیا نے اسے شیطان لاہور کہا، اخبارات نے اس کی تصویریں شائع کیں، لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ عدالت میں جب اسے پیش کیا گیا تو جج نے بھی انوکھا فیصلہ سنایا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تم نے جس طرح ان معصوم بچوں کو مارا ہے تمہیں بھی اسی طرح مارا جائے گا۔ As he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302A PPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his script. یہ پاکستانی عدالتی تاریخ کا ایک انوکھا فیصلہ تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جاوید اقبال اپنی سزا پر عمل ہونے سے پہلے ہی جیل میں مردہ پایا گیا۔
رپورٹوں کے مطابق اس نے خودکشی کی، مگر بہت سے لوگ آج بھی یہ مانتے ہیں کہ اسے اندر ہی اندر مار دیا گیا تاکہ مزید راز نہ کھل سکیں۔ جاوید اقبال کا کیس صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، بلکہ اس معاشرے کے زخم کی نشانی ہے جہاں غربت، ناانصافی اور نفرت ایسے درندے پیدا کرتی ہے۔ اس نے دکھایا کہ جب ایک انسان کے اندر سے احساس مر جائے تو وہ کیا بن سکتا ہے۔ لاہور کی وہ گلیاں جہاں کبھی بچے کھیلتے تھے آج بھی اس خوفناک یاد کو سنبھالے بیٹھی ہیں۔ لوگ جب بھی جاوید اقبال کا نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں صرف ایک تصویر آتی ہے، ایک درندہ جو انسان کے روپ میں چھپا ہوا تھا۔